حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان کے ذریعے سے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صحیح مسلم شریف کے مصنف بھی ہیں، آپ نے کتاب الفضائل باب مناقب صحابہ میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، یاتی علیکم اویس بن عامر، اے عمر آپ لوگوں کے پاس حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ آئیں گے، لہو والدۃ ہوا بہا برٌ، ان کی والدہ ہیں جن کی اویس کرنی خدمت کرتے ہیں، ان کے فرما بردار ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں، اور اللہ نے ان کو ان کی خدمت گزاری کا انعام اور صلہ کیا عطا کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اپنے رب کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ ضرور اس کو پورا کر دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے مزید فضائل حضور نے بیان فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اے عمر اگر تم سے ہو سکے کہ تم اویس کرنی سے اپنی مغفرت کی دعا کرواؤ تو تم ضرور کروانا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، میں حضور کا یہ فرمان سن کر حضور کے مبارک دور کے اندر بھی اویس کرنی کا انتظار کرتا رہا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کے اندر بھی میں نے اویس کرنی کا انتظار کیا، مگر اویس کرنی سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ جب میرا زمانہ شروع ہوا تو اللہ نے مجھے اویس کرنی سے ملا دیا اور میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہا، انہوں نے میری مغفرت کے لیے دعا فرما دی۔ یہ حدیث مبارکہ اور بھی آگے طویل ہے، لیکن آپ یہاں غور کیجئے گا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضور کا یہ فرمان سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا انتظار کرتے رہے۔ حضور کے زمانے میں حضرت اویس کرنی کو تلاش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی اویس کرنی رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب تلاش کر رہے ہیں۔ محدثین کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ کامل یقین تھا اور یہ عقیدہ تھا کہ حضور کے منہ سے مبارک لب سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ ہر حال میں پورے ہو کر رہیں گے، کہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا کہ شب ہے تو پھر رات ہو کے رہی۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور کے علم غیب پہ اعتقاد اور یقین رکھتے تھے، اور دوسری طرف رب کا قرآن یہ کہتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، غیبوں کا جاننے والا کسی کو غیب کا علم عطا نہیں کرتا۔ پھر آگے استثناء فرمایا، الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو رب منتخب کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ اور رب کا قرآن دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے، وَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اے حبیب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لوگ کہتے رہے حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، لیکن رب کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے ہم نے اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وسیع علم کی بدولت حضرت اویس کرنی جو کہ یمن میں موجود تھے اور حضور مدینے میں تشریف فرما تھے، یمن اور مدینے کا سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن حضور پھر بھی حضرت اویس کرنی کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، باوجود اس چیز کے کہ اویس کرنی رضی اللہ عنہ کبھی حضور سے آ کر نہیں ملے، کبھی ملاقات نہ ہوئی، اور نہ حضور کی کبھی اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، لیکن حضور پھر بھی اپنے پیارے صحابہ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے محبت کرنے والے کو، محب رسول کو اور اپنے عاشق کو، دنیا کے وہ کسی کونے میں رہتا ہو، حضور اپنی نگاہ فیض سے ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے عشق اور محبت کرنے والوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، اپنے صحابہ کے سامنے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ اور کسی نے کیوں کہا کہ کہتے ہیں لوگ کہ وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، ارے غلط ہے یہ، وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ اللہ تعالی ہمیں ویسے کرنی کا صدقہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ویسے کرنی جیسا ہمیں عشق اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔